السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خطبہ فدق، جس کی 5ویں نشست کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دراصل مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ایک پنجابی کے اندر خطبہ ریکارڈ کروایا، جس کی ہم اردو ٹرانسکرائب کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ چھپ بھی چکا ہے، جس کو ہم پہلے 4 نشستوں کے اندر بیان بھی کر چکے۔ تو آئیے اس کی فائنل 5th نشست کے اوپر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو معاملات بھی تھے، جو اشکالات تھے، جو مولانا اسحاق بیان کر چکے، حدیث وراثت کے حوالے سے، حضرت ابوبکر کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کے حوالے سے، حضرت علی کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے بی بی فاطمہ کے حوالے سے، ایک جھوٹا خطبہ گھڑنے کے حوالے سے، اور دیگر معاملات پہلو سبت ابن جوزی کے حوالے سے بھی، جو سابقہ 4 نشستوں کے اندر ڈسکس ہو چکے، جو مولانا اسحاق نے کلیئر کیے۔ تو آئیے آج 5th پارٹ کے اوپر چلتے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور کلوزنگ ہے۔ یعنی اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض ہوئیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوئے؟ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آخری پارٹ کو۔ آخر میں ایک اعتراض ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس لیے جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوئے۔ اس مشکل کا حل ذہن میں رکھیں۔ کیا ہے وہ حل؟ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اغضاب اور چیز ہے، یعنی غضبناک ہونا اور چیز ہے، یعنی قصداً کسی کو ناراض کرنا۔ میں اگر دل سے ایسا کچھ کروں کہ کوئی دوسرا اس کے نتیجے میں غصہ ہو جائے اور ناراض ہو جائے تو یہ جرم ہے، مگر دوسری صورت یہ ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنے علم کی حد تک صحیح کرتا ہوں اور اپنے طور پر ٹھیک کرتا ہوں، لیکن دوسرا غصہ یا ناراض ہو جائے تو یہ غضب ہے، وہ اپنی سمجھ کی وجہ سے ناراض ہو گیا، یہ الگ بات ہے۔ اگر میری نیت میں فطور ہو اور میں جان بوجھ کر ایسی حرکت کروں کہ اگلا شخص ناراض ہو جائے تو یہ جرم ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید سے مثال سنیں، بہت امپورٹنٹ مثال آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امتی ہیں، یہاں 2 پیغمبر ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے عمر میں بڑا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کو یعنی حضرت موسیٰ کو جب کوہ طور پر اللہ نے بتایا یا بلایا کہ آپ گئے، اور پیچھے قوم نے بچڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا ہے، تو اتنے غصے میں مڑے اور جا کر وہ تختیاں جن پر تورات لکھی تھی وہ دور پھینکی، اور حضرت ہارون کو جو کہ بڑے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، انہیں داڑھی سے پکڑ لیا اور سر سے بھی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یعنی نبی نے نبی کو پکڑ لیا، یعنی وہ غضب نہ کی ہوئے نا ان کے اوپر، اور غصے میں انہیں پکڑ لیا اور ہاتھا پائی تک بات آ گئی۔ یعنی پھر نبی نے کہا کہ کیوں لوگوں کے سامنے تماشا کرنا ہے، میرا قصور نہیں ہے، یعنی حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا، میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے مار دینے والے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ قرآن پاک کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے بچڑا بنایا ان کے ہاتھوں حضرت ہارون کس طرح مجبور ہو گئے تھے۔ یہ عذر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے، لہٰذا پتہ چلا کہ پیغمبر بھی ایک دوسرے سے ناراض ہو سکتے ہیں، حالانکہ نیت کسی کی ایک دوسرے کو ناراض کرنے کی ہرگز نہیں تھی، مگر وہ غصے میں آگے۔ گلہ یہ تھا کہ آپ نگران تھے تو کیوں نہیں روک سکے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نگران تھے حضرت ہارون تو روک کیوں نہیں سکے؟ آپ ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بت پرستی کیوں ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ غصے میں آ جانا ایک اور بات ہے، بشر غصے میں یعنی انسان غصے میں آ جاتا ہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ناراض کرنا یعنی دل سے کوئی کہے کہ کون ہے فاطمہ،
ہم نہیں جانتے، یہ غلط ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے. یعنی اگر ان کی اس طریقے سے گستاخیاں کرے اور ان کے بارے میں بیڈ ورڈنگ کرے کہ کون ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرے. پھر آگے حضرت ابوبکر کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. کیا حدیث موجود ہے؟ یہ حدیث نمبر 4036 اور اس کے علاوہ 3751 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کے اندر ایک یہ ہے قال ابوبکر اور خوبو محمد فی اہل بیتی. یعنی یہ حدیث ہے، اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کا خیال رکھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے یا اہل بیت سے محبت کرو اور ان کا خیال رکھو. یعنی اس لیول پہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ریفرنس بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اور یہ بھی کہا کہ جس طرح آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمینوں کی آمدنی کھاتے تھے، اسی طرح اب بھی کھائیں گے. آمدنی کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، بلکہ جو خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا تھا وہی بعد میں بھی ملتا رہا. اور ساتھ ہی یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے نیک سلوک کرنا اتنا پیارا نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ نیک سلوک کرنا پیارا ہے. مگر کیا کریں، اس معاملے میں آپ سلام اللہ علیہ کی سمجھ اور ہے اور میرا نقطہ اور ہے. یعنی حضرت فاطمہ کا نقطہ نظر اور ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نقطہ نظر یا اس کا فہم اور ہے. تو صرف سمجھ کا فرق تھا، ورنہ حضرت ابوبکر نے کوئی بے ادبی نہیں کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دربار سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، تو یہ سب جعلی ہیں، جو مرضی بیان کر لیں. یعنی یہ چیزیں پہلے بیان ہم پرانی نشستوں میں یعنی بیان کر چکے کہ کس وجہ سے جعلی ہیں یہ باتیں. ایسی باتیں نہ شیعوں کی معتبر ہیں نہ سنیوں کی، یہ آگ لگانے والی باتیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احترام سے صرف اتنا جواب دیا تھا کہ متولی میں ہوں، باقی خرچہ آپ کو ضرور ملے گا. آپ سے نیک سلوک میں اپنی اولاد سے بڑھ کر کروں گا. اور یہ بات مسلمہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک کسی نے ان کے خرچے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، تو بے ادبی کوئی نہیں ہوئی، بس ناراضگی تھی یا ناراضی تھی. وہ ناراض ہو گئی کہ میری بات کیوں نہ مانی. متولی ہونا مجھے ہونا ہے، یعنی بی بی فاطمہ کا متولی ہونا تھا، جبکہ غضب یعنی ناراض ہو جانا علیحدہ بات ہے. اور اغضاب یعنی جان بوجھ کر ناراض کرنا، دل میں نیت کر لے کہ میں نے اسے ناراض ہی کرنا ہے، تو یہ بے قدری اور توہین کرنا جرم ہے اور بہت بری بات ہے. اسی ناراضگی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ورنہ غصہ تو میری فطری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے ہم روایت بتا چکے پہلے والی نشستوں میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے بھی، یعنی حضرت فاطمہ حضرت علی سے بھی کئی بار ناراض ہوئیں. ٹھیک ہے، اور کئی بار ناراض بھی ہوئیں. صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، شیعوں کی احادیث میں بھی موجود ہے اور ہماری یعنی سنیوں میں بھی. تو ناراضگی بذات خود کوئی بات نہیں، تاہم قصداً ناراض کرنا بری بات ہے. کوئی جان بوجھ کے مجھے گالی نکالے کہ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں، یہ برا کام ہے. لیکن اگر کسی معاملے پر فہم کے اختلاف کی وجہ سے ہو جائے یعنی ناراضگی، میں اور کوئی دوسرا آپس میں ناراض ہو جائیں، تو یہ الگ بات ہے. اس عالم کی سمجھ اور ہے اور میری اور، ایسا ناراض ہونا کوئی بات نہیں، بشر کی یہی فطرت ہے. حرف آخر یہ ہے، یعنی مولانا اسحاق یہاں کلوز کریں خطبے کو. حرف آخر یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے علمی انداز میں پوری بات بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ حق ہے اس پر مجھے بھی اجر دے اور آپ کے دلوں میں بھی گنجائش پیدا کرے. اگر کوئی خطا اور غلطی ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کرے اور حق سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یہ کہہ کے آپ نے خطبہ ختم کیا. تو آج ہم اس کو سیمورائز بھی کر دیں. اس خطبے کو ہم نے 5 نشستوں کے اندر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، جو کہ مولانا اسحاق نے اس کو کلیئر کیا. آپ کو اس کا PDF بھی چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو لنک شیئر کر دیں گے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور بی بی فاطمہ کے فہم کا اختلاف ہوا،
مسئلہ نہ تو یہاں پہ وراثت کا تھا، اس کو بھی ہم پچھلی نشستوں میں کلیئر کر چکے، اصل میں متولی ہونے کا یا نگران ہونے کا مسئلہ تھا۔ یعنی ان کا فہم یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ جو بھی حاکم وقت ہوگا وہ متولی ہوگا، لیکن اس کا وہی خرچہ جو نبی علیہ السلام اہل بیت کے لیے نکالا کرتے تھے وہ سیم اس کو اسی کنڈیشن کے اندر قائم رکھا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رکھا اور باقی خلفاء راشدین نے بھی اس کو ویسے ہی رکھا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کن لوگوں نے اس کے ساتھ بعد میں خرابی کا معاملہ کیا۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت علی کے دور کے اندر بھی اس باغ فدق یا جاگیر فدق کو اسی طریقے سے قائم رکھا جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا یا نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، اور اس کے اندر سے خرچ جو ہے یا اس کی آمدنی جو ہے اس کا حصہ اسی طرح سے اہل بیت کو ملتا رہا جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں ملتا رہا۔ جب یہ چیزیں واضح ہو گئیں تو آج بینگ اے سمپل مسلم، بینگ اے شیعہ، بینگ اے سنی، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آج ہمیں اس مسئلے سے کوئی وراثت، کوئی متولیت یا تولی ہونے کا یا وہ نگران ہونے کا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یعنی اگر ہم اس کو لے کر جیسے رافضی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کفر کے فتوے یا ان کے اوپر بدزبانیاں کرتے ہیں، لعنت طعن کرتے ہیں، وہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حضرت علی کی سنت نہیں، اہل بیت کا طریقہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ خود کو اہل بیت کا شیعہ نہ کہے، مولا علی کا شیعہ نہ کہے، بلکہ وہ خود کو ایک جاہل، غالی یا رافضی کہہ سکتا ہے، جو کہ وہ اپنے آپ کو پہلے بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس معاملے کے اوپر شیعہ سنی دونوں کو اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا کرنے والا، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کا احترام اور اکرام کرنے والا بنائے، جس طریقے سے حضرت علی نے ان کا احترام کیا، اکرام کیا، ان کی بیعت کی، ان کی خلافت کو مانا، اور اسی طریقے سے دیگر خلفاء کو بھی مانا۔ لیکن بہرحال ہم نے اس خطبے کو آج بیان کر دیا، اللہ سے دعا ہے اس میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہوئی اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور جو حق بات اس میں ہم نے بیان کی اللہ کریم اس کو زبردست طریقے سے راسخ فرما دے ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔